بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے کہ آپ نے دیکھے، ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کیے جو لوگ ریورٹ ہو چکے ہیں، انہی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ جنہوں نے حق قبول کیا اور فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کے، فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکل کے انہوں نے ماشاءاللہ حق کو بلند کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ سنو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، آپ ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو تھوڑی سی اپنا تعارف کروا دیں، پہچان بتا دیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کا تعلق پہلے کس فرقے سے تھا؟ جی، میرا نام محمد عمر سیٹھی، جیسا کہ آپ نے بتایا، میرا تعلق شہر سمندری ضلع فیصل آباد سے ہے، اور علی بھائی سے متعارف ہونے سے پہلے میرے جو والدین ہیں، میرے ابو سنی تھے بریلوی اور میری امی دیوبندی تھی، اور ہم لوگ بھی پھر انہی کی وجہ سے کبھی سنی کبھی دیوبندی، تو اسی طرح ہمارا سسٹم گزرا سارا۔ اور اس کے علاوہ تعلق میرا جو ہے، شعبہ میرا، وہ میں پہلے جوتوں کا کام کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں چائنا چلا گیا، اور اب میں کووڈ سے پہلے واپس آیا تھا، اور اب میں انٹرنیشنل ٹریڈنگ کر رہا ہوں، ساتھ کنسلٹنسی کر رہا ہوں چائنا کے لیے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا عمر بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کب سے اور کیسے اور کیوں، مطلب ایسی کیا بات جو آپ کو ٹریگر کرے گی، کیا ایسا معاملہ، کون سی ایسی بات جو آپ کو لگی کہ آپ نے فرقہ واریت کو چھوڑ دیا؟ اصل میں رمضان میں جب پہلا لاک ڈاؤن لگا تو ہم لوگ گھر میں ہم نے بہت سخت لاک ڈاؤن کیا، تو ہم لوگ بالکل گھر میں رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، تو نماز بھی ہم لوگ گھر میں پڑھتے تھے، جماعت کراتا تھا میرا چھوٹا بھائی، ماشاء اللہ حافظ ہے، وہ جماعت کرواتا تھا، ہم سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے علی بھائی کو پہلے کبھی نہیں سنا، تب ویسے بھی میں علماء کو کم ہی سنتا تھا۔ تو میرے بڑے بھائی حسنین سیٹھی، ڈاکٹر حسنین سیٹھی، ایک دن انہوں نے بتایا کہ ایسے انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو ہے رفع دین سے نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو پہلی دفعہ تب علی بھائی کا تعارف، پہلی دفعہ اس نے میں ویڈیو دکھائی، ویڈیو میں علی بھائی نے کچھ حوالے دیے تھے قرآن و سنت سے کہ جو رفع دین سے نماز پڑھنا ہے وہ سنت ہے۔ خیر، وہ پہلی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ہم نے رفع دین شروع کر لیا۔ پھر اس کے بعد میرے ابو نے ایک دو دنوں میں شروع کیا، لیکن میں نے اس کے بعد پہلی نماز رفع دین سے پڑھی۔ پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی سے ہماری ایک چیز پہ بحث ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز ایسے ہے، اب میرے ذہن میں بالکل ایگزیکٹ چیز دی ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ چیز ایسے ہے، ہم کہہ رہے تھے نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے بتایا جی کہ علی بھائی نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے قرآن و سنت سے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ تو اس وقت بھی نا میں نے سوچا کہ یار ایک بندہ ہر بات صحیح تو نہیں نہ کر سکتا، بالکل صحیح بات۔ تو میں نے حالانکہ وہ ویڈیو دیکھی، انجینئر صاحب نے حوالے بھی دیے تھے اس میں، لیکن میں نے ان کی بات کو نہ اتنی توجہ نہیں دی، بلکہ میری اور میرے بڑے بھائی کی تھوڑی بحث بھی ہوئی کہ ایک بندہ ہر بات صحیح نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے۔ تو خیر، پھر اس کے بعد ایسے آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا کہ میں نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھنا شروع کی، ایک دو، ویسے میں سرچ نہیں کر کے دیکھتا تھا یوٹیوب پہ اسپیشل، لیکن اگر کبھی فیس بک پہ آگے آ جاتی یا یوٹیوب پہ آگے آ جاتی تو میں پوری ویڈیو دیکھتا تھا۔ پھر آہستہ 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 علی بھائی کی باتیں مائنڈ میں ڈرل ہونے لگی، جیسے وہ بولتے ہیں کہ پھکی دے کے ایک ایک بات مائنڈ میں ڈرل ہوتی تھی۔ اور علی بھائی کی طرف آنے کے ایک جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ میں اپنے ابو کو دوں گا، وہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ بریلوی تھے، لیکن بچپن سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیں کبھی بھی انہوں نے ہمیں فرقہ واریت کی طرف نہیں ڈالا۔ خود وہ بریلوی تھے، لیکن 75% ان کی جو نمازیں تھیں وہ اہل حدیثوں کی مسجد میں ہوتی تھیں، اور 10-15% کوئی سنیوں کی مسجد میں۔ تو ایسے ہی کبھی ہم سنیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دیوبندیوں کی، کبھی وہابیوں کی، آج تک بھی ایسے ہی ہے۔ تو ایک کریڈٹ میں اپنے ابو کو دوں گا، دوسرا میں اپنے بڑے بھائی کو دوں گا انجینئر صاحب سے متعارف کرانے کا۔ اور اب الحمدللہ اللہ کے کرم سے انجینئر صاحب سے دل و جان سے بہت محبت ہے، کیونکہ ان کی ہر ایک بات جو ہے بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن و سنت سے جدھر علی بھائی کا بھی اختلاف ہوگا ادھر ہم علی بھائی سے بھی اختلاف کریں گے اب، کیونکہ یہ چیز ہمیں علی بھائی نے سکھائی ہے کہ جدھر قرآن و سنت آ جائے اس کے مقابلے میں جو چیز آ جائے اس کو رد کر دو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا عمر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ
جتنے لوگوں کا بھی میں نے انٹرویو کیا سب نے آلموسٹ بتایا ان کو مشکلات پیش آئیں، پریشانیاں آئی ہیں. کوئی لائف آپ کی میں بھی مطلب اس طرح کی کوئی ٹریجڈی ہوئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو مشکلات پیش ہوئی ہوں؟ نہیں، کوئی ایسی خاص مشکل تو نہیں آئی جس کا ذکر کیا جائے. ہاں کچھ دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں رفع دین سے نماز پڑھتے دیکھ کے بولتے ہیں کہ اہل حدیث ہو گئے ہو. تو میں بتاتا ہوں صاف کہ یار قرآن و سنت میں جب ایک چیز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے صحیح بات ہے. تو میں پھر اس کے خلاف کیوں چلوں؟ جب نماز پڑھنی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے نا. تو میں سیدھی سی بات ہے، میں زیادہ غور نہیں کرتا. کبھی ہو جاتا ہے کوئی بات ایسی ہو جاتی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے دل ٹوٹ جائے یا بندہ کہے کہ یار یہ میں کدھر پھنس گیا ہوں. نہیں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. چلے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کو پتہ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کے والدین یا بڑے یا آپ کے ریلیٹیوز، فرینڈ اور فیملی ممبرس بہت سے فرقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے فرقے بہت زیادہ بن چکے ہیں، اور فرقوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی فرقیاں بہت زیادہ بن چکی ہیں. ہر بندے نے اپنی نا ایک اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے. تو آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے، خاص طور پہ آپ کے جو فیملی ممبرس، فرینڈس ہیں، کہ وہ اس فرقہ واریت سے باہر نکل آئیں؟ یار فرقہ واریت سے کوئی بھی بندہ صرف اس وقت باہر نکلے گا جب وہ باہر نکلنا چاہے گا. صحیح. جب وہ کوشش کرے گا کہ مجھے علم حاصل ہو، مجھے پتہ لگے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں. کوئی بھی انسان اگر یہ نہیں چاہتا نا کہ وہ قرآن کو خود پڑھے یا حدیثوں کو خود پڑھے، یا اگر کسی مولوی کی وہ بات سن رہے ہیں، کسی کا بیان سن رہے ہیں، تو اس کی بات کو ویریفیکیشن کریں. ہم لوگ علی بھائی کو کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ علی بھائی جو بھی بات کہتے ہیں ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. اور آج تک 100% علی بھائی نے جو بھی بات حدیث و قرآن سے کہی ہے وہ قرآن میں بھی ہوتی ہے، حدیث میں بھی ہوتی ہے. جب تک کوئی شخص خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرنے کی کوشش کرے گا تب تک وہ چینج نہیں ہو سکتا. مولوی کچھ نہیں کر سکتے. ایک میں جو لوگ علی بھائی کو شکل سے پسند نہیں نہ کرتے، جو فرقہ واریت میں پھنس گئے ہیں، جن کو اب ایک دفعہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ دیں کہ انجینئر صاحب نہیں صحیح، تو ہر بندہ کہے گا کہ انجینئر صاحب نہیں صحیح. کم از کم اس بندے کو ایک دو دفعہ سنیں، اس کی باتیں دیکھیں کہ یار یہ بندہ تو بات ہی قرآن حدیث سے کرے، سے اختلاف کس چیز کا کرے. کوئی ہر بندے سے اختلاف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. میرے سے آپ کا اختلاف اگر ہے تو کسی وجہ سے ہوگا نا. ایک مولوی سے یا ایک ان کے نام کے ساتھ انجینئر لیتے ہیں جو بھی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اگر ان سے آپ کا اختلاف ہے، اختلاف آپ کو ان سے مذہبی، ٹھیک ہے، اگر مذہب کے حوالے سے وہ ایک ایک بات 100% اوتھینٹک کہہ رہے ہیں، صرف قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں، پھر آپ کا ان سے اختلاف کس چیز کا بنتا ہے؟ یہی تو بات ہے، یہی بات ہے. یہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. جب تک لوگ اپنا کسی کی بات کو کنفرم سوچے سمجھے بغیر مان لینا تب تک نہیں چینج ہو سکتے. اور سب کو چاہیے کہ اگر کوئی مولوی کہتا ہے اس کی بات کو پہلے چیک کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ دوسرے مولویوں کو بھی سنیں. اب بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں جی کہ جو سنیوں کے بریلویوں کے بڑے بڑے پیر ہیں وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے ساتھ سارے کے سارے اپنے ماننے والوں کو لے کے جائیں گے. اور بچپن سے ہم لوگ یہ بھی بات ساتھ سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت والے دن نبی بھی کہیں گے کہ یا ربی نفسی نفسی. ادھر صرف ایک ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے یا ربی امتی امتی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جو پیر ہیں بڑے بڑے وہ سارے اپنے ماننے والوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. ایک طرف کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی نبی بھی کسی کو نہیں لے کے جائے گا، نبی بھی صرف اپنا سوال کرے گا. تو یہ کوئی وزن نہیں نہ بنتا بات میں. بالکل، بہت اچھا پوائنٹ. کوئی بات میں وزن بنتا ہو تو سمجھ آنی چاہیے نا، لیکن بات میں کوئی وزن نہیں بنتا. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ علی بھائی بھی اس لیے یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس سے کم از کم پتہ تو لگے گا نا کہ ہم لوگ جو سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت زبردست آپ نے میسیج دیا، ماشاء اللہ بہت مزہ آیا آپ کی بات سن کے. اینڈ پہ میں لوگوں کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، علی بھائی کو بھی تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. جی 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 جی. پہلی بات تو میں علی بھائی کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جی ضرور کہ ایک دفعہ اکیڈمی وہ بھی لازمی جائیں. میں ابھی پچھلا اس سنڈے کو میں اکیڈمی سے ہو گیا ہوں. میں نے علی بھائی کو جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ اچھا پایا. اتنا سادہ انسان، الحمدللہ کہ ہمارے ٹیچر ہیں وہ. اور اس کے علاوہ
علی بھائی سے کے ساتھ میرا یہ پیغام ہے، علی بھائی کو میرا یہ پیغام ہے کہ علی بھائی تھوڑے سے سائنس پہ لیکچر ریکارڈ کروائیں. علی بھائی کے جتنے بھی سائنس پہ لیکچر ہیں، جیسے اللہ کو کس نے پیدا کیا، فرام کریشن ٹو کریٹر، جیسے ہدایت پورٹر والے بھائی نے یہ کلپ ایڈٹ کیا تھا، تو ایسے علی بھائی کچھ کلپ اور ایڈ کریں. کیونکہ اب میرا تو خیال نہیں ہے کہ علی بھائی نے کوئی بھی ایسا سوال جس کا جواب نہیں دیا. بالکل صحیح بات. سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ماشاء اللہ. کیونکہ علی بھائی نے جو سائنس پہ ٹاپک ریکارڈ کروائے ہیں، وہ باتیں دماغ میں ڈرل ہوتی ہیں، ہر چیز میں پتہ لگتا ہے کہ یار واقعی اللہ ہی اللہ ہے. بالکل. علی بھائی کچھ سائنس پہ ٹاپکس اور ریکارڈ کروائیں جی جی. تو تاکہ ان کو سن کے ہمارے انفارمیشن میں بھی تھوڑا اور اضافہ ہو. جیسے علی بھائی نے ریکارڈ بتایا کہ خلا میں کیا کیا ہے، زمین کی گردش کے بارے میں، سورج کی گردش کے بارے میں. ایسے زمین پہ اور بھی کافی چیزیں ہیں، جیسے سمندر ہے، سمندر کی گہرائیاں ہیں، اور ہوا ہے، سورج ہے. ایسی کافی چیزیں ہیں جو علی بھائی کے علم میں ہوں گی. علی بھائی اگر تو پاسبل ہے تو علی بھائی ان پہ بھی کچھ بیان ریکارڈ کروائیں. چلیں انشاءاللہ علی بھائی تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا جی ویڈیو کی وجہ سے، انشاءاللہ. باقی علی بھائی نے عمر بھائی نے جو یہ میسیج سب کو دیا کہ علی بھائی سے ملنے جائیں، یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے وہاں پہ. میں نے وہاں پہ کچھ انٹرویوز بھی کیے ہیں لوگوں کے، اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ یار یقین کریں ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. صحیح ہے، تو آپ ایک دفعہ ضرور جائیں. تو آخر میں آپ سب کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. اور جب تو غور کر لے گا نا، تیرے دل سے آواز آئے گی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جزاک اللہ خیرہ عمر بھائی.